بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے دلوں میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک بہت اہم سوال ہے، ربیع الاول کا اصل پیغام کیا ہے؟ صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اگر محبت اور اتباع میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ محبت اور اتباع ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ سچی محبت انسان کو محبوب کی پیروی کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا عظیم حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ذرا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں، یہ ایمان سے جڑی ہوئی محبت ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلال اور حرام سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ اب اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے لیکن وہ آپ کی تعلیمات کی مخالفت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کی کوشش نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، اخلاق میں سچائی نہ ہو، تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، کیا ہماری محبت صرف الفاظ تک محدود ہے؟ قرآن ہمیں محبت کا راستہ خود بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت خوبصورت حقیقت بتاتی ہے، محبت کا دعویٰ، اتباع کا راستہ اور اللہ کی محبت۔ اتباع کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے بات کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے محبت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے؟ یہ سب جاننا اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق اپنی زندگی میں لانا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرض کرے ایک شخص اپنے محبوب کے بارے میں ہر وقت بات کرتا ہے، اس کی تصاویر دیکھتا ہے، اس کے بارے میں قصے سناتا ہے، لیکن جب وہ محبوب اسے کہہ دے یہ راستہ اختیار کرو تو وہ کہے گا نہیں، میں اپنی مرضی سے چلوں گا۔ کیا یہ مکمل محبت ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری۔ تو ربیع الاول میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر کریں لیکن نماز کو نظر انداز کر دیں تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، محبت ہمیں نماز کے قریب کیوں نہیں لا رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمول کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ صحیح بخاری۔ آج ہم ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں تو آئیے گھر سے آغاز کریں، والدین سے نرمی کرے، شوہر اور بیوی کے درمیان حسن سلوک، بچوں کے ساتھ محبت، یہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ذرا اپنے سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور روزمرہ گفتگو کو دیکھیں، ہم کتنی باتیں ایسی کر دیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کسی کا مذاق، کسی کی غیبت، کسی کی دل آزاری۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت اور معافی سے بھری ہوئی تھی۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہدایت کی امید نہیں چھوڑی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کے بجائے درگزر کر راستہ اختیار کیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لباس یا ظاہری شکل تک محدود نہیں، یہ دل کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہمارا اخلاق، ہماری زبان، ہمارے معاملات، ہماری معافی، سب میں سیرت کا اثر نظر آنا چاہیے۔ اب جواب بہت واضح ہے، ربیع الاول ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھاتا ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن
اتباع محبت کا عملی ثبوت ہے۔ محبت دل میں ہے اور اتباع اس محبت کو زندگی میں ظاہر کرتی ہے۔ اگر دل میں محبت ہے تو قدم سنت کی طرف بڑھیں گے۔ اگر زبان پر درود ہے تو اخلاق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نظر آنی چاہیے۔ اگر ہم سیرت سنتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ اس ربیع الاول صرف یہ نہ کہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ کہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھیں گے، اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو لانے کی کوشش کریں گے۔ آج ایک چھوٹی سی تبدیلی کریں، نماز وقت پر پڑھیں، جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت سے بچیں، والدین سے نرمی کریں، کسی ناراض شخص کو معاف کر دے، بچوں سے محبت کرے، ضرورت مند کی مدد کرے اور روزانہ کچھ وقت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے نکالیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں قدم نہیں رکھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھنے کی سعادت نہیں پائی، لیکن اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کو صرف ایک مہینہ نہ بنائیں، اسے اپنی زندگی بدلنے کا آغاز بنائیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں رکھیں اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل میں لے آئیں، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کیفیت ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کی گواہی ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا، ہماری نمازوں کو درست فرما، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنا، ہمیں والدین، اہل خانہ، پڑوسیوں اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ربیع الاول صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔